آج یہ چونکہ امام حسین علیہ السلام سے متعلق ایک بڑا اہم کام ہے اور وقت کی ضرورت ہے، حسین سب کا، اس ٹائٹل سے، اس عنوان سے، تو اس میں بھی اپنا حصہ دو وجوہات سے ڈالنا چاہوں گا۔ پہلی وجہ تو یہ کہ اس سے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے توجہات کی حصول کی ایک لالچ سمجھ لیں، ایک غرض سمجھ لیں، ایک حریص ہے انسان جو کہ آپ کی توجہات سے ہٹ کر یا آپ کی توجہات کے علاوہ نہ علم کامل ہو سکتا ہے، نہ سمجھ لیں کہ شخصیت کامل ہو سکتی ہے، نہ تقوی، نہ روحانیت، کچھ بھی کامل نہیں ہو سکتا، چونکہ باب علم کے وارث ہیں آپ۔ اس لیے ایک وجہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی شخصیت وہ واحد شخصیت ہے کہ جو اس دور میں اگر اس کا پورا فہم، اس کا پورا شعور، اس کا پورا ادراک عوام الناس بالعموم اور طلبہ بالخصوص، جو کریم ہے اس امت کی اور اس قوم کی، طلبہ کو اگر اس شخصیت کا پورا ادراک دے دیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ جس حال میں مسلمان اب ہیں پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص اس حال میں رہیں گے۔ دوسری بات جو میں اپنی گفتگو کے بنیادی نقطہ کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ میں امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ٹرم ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے استعمال کی ہے، تدلّہ۔ اپنی کتاب فیوز الحرمین کے مقدمے میں انہوں نے تدلّہ کی اصطلاح سے اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت اور اللہ کا عتاب اور اللہ کا عذاب، اس کو ڈیفائن کیا ہے۔ تدلّہ ہوتا ہے کوئی بھی ایسی شخصیت، کوئی بھی ایسا گروہ، کوئی بھی ایسی جماعت یا کوئی بھی ایسی تحریک، اس سے کوئی غرض نہیں کہ تدلّہ ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے، تدلّہ کا مظہر ایک تحریک بھی ہو سکتی ہے، ایک گروہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تدلّہ وہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں، ایک زمانے میں اللہ پاک کی رحمت کا نزول اس تدلّہ کی اتباع کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے۔ اس خاص زمانے میں، جس زمانے میں کوئی صاحب تدلّہ موجود ہو، اس زمانے میں اللہ کی ناراضگی کا باعث اس تدلّہ سے پھر جانا اور اس کی مخالفت اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جاتا ہے، اور اس خاص زمانہ میں اس تدلّہ کی موافقت اور اس سے مل جانا اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کے نزول کا باعث بن جاتا ہے۔ مطلب کہ کسی خاص زمانے میں آپ یوں سمجھیں کہ وہ تدلّہ اللہ کی رحمت کا اور اللہ کے عذاب کا معیار بن جاتا ہے۔ اس کو ایک حدیث پاک سے بھی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے اعلان جنگ کرے گا، اللہ نے فرمایا ولی سے دشمنی رکھے گا، من عادى لي وليا فقد آذنته، میں اس سے اعلان جنگ کروں گا۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مسواک کرے گا اور ولی بنے گا اور اللہ اسے اعلان جنگ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دو نفل پڑھتا ہوگا اور بطریق نوافل ولی بنے گا، اللہ اس سے اعلان جنگ کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو من حیث پورے لباس کے طور پہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اس طرح اپنائے گا اور آپ پورے دین کی پوری وضع قطع سر سے لے کر پیر تک اور ظاہر سے لے کر باطن تک اپنائے گا، جو اس شخصیت تدلّہ اور صاحبان تدلّہ سے موافقت کرے گا اور جو اس سے مخالفت کرے گا اس سے اللہ اعلان جنگ کرے گا۔ یہ اللہ نے فرمایا من عادى لي وليا، جو میرے صاحب تدلّہ ولی کے ساتھ مخالفت کرے گا میں صرف اس سے اعلان جنگ کروں گا۔ جو صاحبان تدلّہ کسی دور میں ہوا کرتے ہیں، ایک شخص ہو یا گروہ ہو، جو بھی ہو، اس کی مخالفت اللہ کی بارگاہ سے مخالفت تصور ہوتی ہے اور اس کی موافقت اللہ کی بارگاہ میں موافقت تصور ہوتی ہے، اور اس سے گٹھ جوڑ، اس کی سپورٹ کرنا، اس کی حمایت اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دین کی حمایت تصور ہوتی ہے، اور اس کی مخالفت اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دین کی اور اللہ سے مخالفت تصور ہوتی ہے۔ اب اس نقطے کو سمجھنے کے بعد یہ سمجھ لیں کہ جو تدلّہ ہوتا ہے وہ مختلف زمانوں میں مختلف صورتوں میں ظہور پذیر ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر زمانے میں وہ ایک ہی صورت میں آئے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ میں نے عرض کر دی اور دوبارہ عرض کر دوں کہ اس کی موافقت اللہ کی جزا و سزا کا معیار تدلّہ کی موافقت اور عدم موافقت بن جاتا ہے۔ اور تیسری ضروری بات یہ بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ ضروری نہیں کہ صاحبان تدلّہ اور صاحب تدلّہ ہمیشہ اکثریت میں ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، وہ کبھی اکثریت میں بھی ہوتے ہیں اور کبھی اقلیت میں بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ذہن نشین رکھ لیں۔ تو لہٰذا ان تین نقطوں کو سمجھنے کے بعد اور تدلّہ کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کے بعد حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے بارے میں سن لیں کہ آپ اپنے دور میں تدلّہ کے مقام پہ فائز تھے، یعنی آپ اس معیار اور اس مقام اور اس کسوٹی پہ فائز تھے کہ اس وقت میں آپ کی موافقت
اللہ اور اس کے رسول کی اور اللہ کے دین کی موافقت تھی، آپ کی مدد اللہ اور اس کے دین کی مدد تھی، اور آپ کی مخالفت اللہ اور اس کے دین کی مخالفت تھی، اور اس کے دین کی مخالفت تھی، اور رسول کی مخالفت تھی، اور توحید کی مخالفت تھی، اور رسالت کی مخالفت تھی۔ تو یہ وہ تدلہ کا مقام تھا امام حسین علیہ السلام کو، جو آپ کو اپنی حیات میں ملا ہوا تھا اور آپ اس پر قائم و دائم تھے۔ اب میں عرض کر چکا کہ چونکہ جو تدلہ ہوتا ہے، صاحبان تدلہ کی مخالفت سے اللہ عذاب دیتا ہے، میں عرض کر چکا، اور صاحبان تدلہ کی موافقت سے اللہ جزا دیتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ اس کی کوئی مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ تدلہ کی مخالفت جتنی زیادہ ہوگی، یہ ایک اور بڑا اہم نکتہ، تدلہ کی مخالفت جتنی زیادہ ہوگی اس پر گرفت اللہ کی بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ تدلہ کی مخالفت جتنی کم ہوتی جائے گی، اللہ کی بارگاہ سے اس مخالفت کی بنیاد پر گرفت اتنی کم ہوتی جائے گی۔ جتنی شدید مخالفت اتنی شدید گرفت، جتنی کم مخالفت اتنی کم گرفت۔ اس کی زبردست ایک میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں۔ لشکر اشکیا جو تھا یزید کا لشکر، میرے نزدیک، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہر صاحب عقل اور سلیم الفطر شخص اس کو مانے گا، اگر غور، تدبر، تفکر اور تعمق کے ساتھ اس کو غور کرے، ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچے، تو میرے خیال میں یہ رائے بڑی، میں نے تدبر کے ساتھ اس رائے کو وضع کیا ہے۔ جو لشکر اشکیا تھا یزید کا لشکر، میرے نزدیک اس میں تین طرح کے لوگ تھے، تین طرح کے لوگ جو امام حسین کے مخالف تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تین طرح کے لوگ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو قتل حسین پر راضی تھا، ظاہراً بھی اور قلباً بھی، کہ ہاں حسین کو قتل کرنا چاہیے۔ ایک گروہ وہ تھا، یہ اس تدلہ کی مخالفت میں سخت تھا، ایک ایکسٹریم پہ تھا، یہ کہتا تھا کہ ہاں حسین کو قتل کرنا چاہیے، معاذ اللہ ہونا چاہیے امام حسین کو قتل۔ تو لہٰذا یہ جو گروہ تھا میرے نزدیک یہ کلیتاً اسلام سے خارج اور کفر پہ تھا، کافر تھا۔ جو اس بات پہ قلباً و باطناً راضی تھا کہ حسین کو قتل کرنا چاہیے، وہ اسلام سے خارج تھا، کافر تھا، مطلقاً کافر تھا۔ دوسرا وہ گروہ جو امام حسین علیہ السلام کے قتل پر تو راضی نہیں تھا، مگر اور یہ دل سے قلباً اس کا یہ یقین تھا کہ یہ سچا ہے، نواسے رسول ہے اور علی کا بیٹا ہے، اور یہ سچا ہے، دین کا کامل فہم رکھتا ہے، مگر وہ دنیا کی لالچ میں، جاہ و منصب کی لالچ میں ساتھ آئے ہوئے تھے اور قتل کرنے میں شامل تھے۔ یہ دوسرا گروہ تھا۔ اب ان کا چونکہ مخالفت پہلے گروہ کی نسبت کم ہو گئی، لہٰذا ان کا عذاب پہلے گروہ کی نسبت کم ہو گیا۔ اب یہ اس کفر سے تو نکل آئے، دائرہ اسلام میں رہے، مگر فاسق، گمراہ اور بے دین ہوئے۔ تیسرا گروہ جو نہ قتل حسین پہ راضی تھی، نہ دنیا کی مال و جاہ کی لالچ میں آئے ہوئے تھے، بلکہ ان کو مجبور کر کے، عزت کی مجبوری تھی، بعضوں کو جان و مال کی مجبوری تھی، چونکہ کوفہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جب مرکز دارالخلافہ رہا تو آپ نے وہاں پہ بڑے محبین بھی تھے، تو ان کو یزید چونکہ حکمران بن گیا، اس نے ان کی بیٹیوں کی، ان کی خواتین کی عزت کا ڈر دے کر کچھ کو لایا، کچھ کو جان و مال کے لٹ جانے کا ڈر دے کر لایا۔ تو جو لوگ اس جان، مال اور عزت کے لٹ جانے کے ڈر کے، اس کے تحفظ کے لیے آئے تھے، وہ نہ کافر ہوئے نہ گمراہ، بلکہ انہوں نے راہ عزیمت کو چھوڑ کر راہ رخصت اپنایا۔ اگر وہ قربانی دے دیتے تو یہ بڑی اونچی بات تھی اور اونچا مرتبہ تھا، مگر انہوں نے اس عزیمت کی راہ کو چھوڑ کر رخصت کی راہ کو اپنایا، چونکہ شریعت میں بھی بھوک سے مر رہا ہو تو خنزیر بھی کھایا جا سکتا ہے، کوئی ایسی مجبوری آ جائے تو شراب کے بھی چند قطرے جائز ہو جاتی ہیں۔ شریعت میں رخصت کا اس کو رخصت کے نام سے فقہ میں استعمال کرتے ہیں اس ٹرم کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان تین چیزوں کو آپ ذہن میں اب رکھ لیں، یہ جو میں نے عرض کی کہ تدلہ کی مخالفت، امام حسین کی مخالفت جتنی زیادہ تھی، اللہ کی گرفت ان پر اتنی زیادہ رہی۔ جو شدید مخالف تھا وہ کافر ہوا، جو اس سے کم مخالف تھا وہ فاسق، گمراہ اور بے دین ہوا، اور جو بالکل مجبوراً آئے تھے وہ رخصت پہ تھے، عزیمت کی راہ کو چھوڑ پر۔ یہ تین وہ سلسلے ہیں، یہ تین وہ عملی مظاہرہ ہے اس تدلہ کا جو واقع کربلا میں ہمیں دیکھنے کو ملا۔ یہ تو تھا اس کا دوسرا نقطہ تدلہ کا۔ پہلے میں نے عرض کر دیا تدلہ کا معنی، مفہوم شاہ ولی اللہ کے افکار کی روشنی میں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقامی تدلہ پر فائز ہونا۔ دوسرا میں نے واقع کربلا کی روشنی میں تدلہ کا عملی مظاہرہ جو میرے نزدیک وہاں پہ وقوع پذیر ہوا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اس کے بعد تیسری بات جو
خلاصتاً بھی ہے اس ساری گفتگو کو سمرائز کرتے ہوئے، اور اہم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسین کا عصر حاضر میں کیا ماڈل ہے. جو کہ عام طور پہ جو تدلّہ کا تصور ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کا کانسیپٹ، وہ ایک زمانہ کے لیے ہوتا ہے. ایک زمانہ میں ایک بندہ اللہ کی جزا و سزا، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی موافقت و عدم موافقت کا معیار رہتا ہے، مگر وہ زمانہ گیا، اگلا زمانہ آیا تو اس زمانے میں کوئی اور بن جاتا ہے. تو کیا اب سوال یہ ہے کہ کیا امام حسین اپنے زمانے میں تھے 61 ہجری اور پہلی صدی ہجری میں تھے، یا اب 14 صدیاں ہجری گزر چکی ہیں، 14 صدیاں، 15ویں صدی جا رہی ہے، تو کیا اس میں بھی امام حسین مقام تدلّہ پر اور کسی نہ کسی صورت میں آپ کی موافقت یا عدم موافقت، اللہ کی مخالفت یا موافقت بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی؟ یہ اسی اہم سوال جو اس دور میں بڑا اہم ہے، اور اس دور کے مطلب جو لوگ بغض اہل بیت میں حد سے بڑے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ بڑی چیز ہے، اور جو طلباء ہیں ان کی تعلیم کے لیے یہ بڑا اہم نقطہ ہے. تو یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ پھر آگے تدلّہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عارضی اور ایک ہوتا ہے تدلّہ مستقل. عارضی سے مراد وہ ہے کہ جس کو ایک زمانے، ایک خاص وقت کے لیے وہ معیار ملتا ہے، جب اس کا وہ وقت چلا گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا اور اگلی قوم آ گئی، اگلی نسل آ گئی، اور اس میں پھر دین کی کام کے لیے کوئی اگلا فرد اٹھا تو اس کو وہ مقام مل گیا، تو پچھلا کلیتاً ختم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں عارضی. اور ایک ہوتا ہے تدلّہ مستقل، کہ بعض شخصیتیں، ہر ایک نہیں، بہت چند معدود، بہت کم لوگ ایسے بھی ہوا کرتے ہیں کہ اگر ان کو، کہ جن کی خدمات، جن کی تعلیمات اور جن کی شخصیت اللہ کی بارگاہ میں اتنی قبولیت پا جاتی ہے کہ ان کا زمانہ بے شک گزر گیا ہو، وہ ہمیشہ کے لیے ان کی عدم موافقت، ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ کی مخالفت اور ان کی موافقت اللہ کی بارگاہ کی موافقت تصور کرتی ہے، اور ہمیشہ کے لیے وہ یہ مرتبہ پا جاتی ہے کہ کوئی ان کا ساتھ دے گا تو وہ اللہ کے دین کا ساتھ تصور ہوگا، اور کوئی ان کا مخالف ہوگا تو اللہ کے دین کی مخالفت تصور ہوگی. میرے نزدیک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان چند ایک شخصیات میں سر فہرست ہیں، آپ ان میں شامل ہیں. اب کوئی پوچھ سکتا ہے کہ وہ 14 صدیاں پرانی، 13.5 صدیاں پرانی بات، اور اب دین کے تقاضے، وقت کے تقاضے بدل چکے، تو اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، چلیں یہ مان لیا ان گفتگو سے اور ان دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ اب بھی اسی طرح مقام تدلّہ پر فائز ہیں کسی نہ کسی صورت میں، اور آپ کی عدم مخالفت اب بھی اللہ کی مخالفت تصور ہو سکتی ہے، عدم موافقت اب بھی مخالفت تصور ہو سکتی ہے. تو وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہو سکتی ہے، اب آپ اس اثر پہ آ جائیں، اس زمانے پہ آ جائیں، اس زمانے کی ضروریات کو دیکھیں، اور ایک ہاتھ میں اس زمانے کی ضروریات کو رکھیں اور دوسرے ہاتھ میں امام حسین کی زندگی کو رکھیں، اور آپ دیکھیں کہ جو اس زمانے کی مسئلہ ہے، اس زمانے میں کوئی آپ کو درپیش ایک چیلنج ہے، اس کا جواب آپ کو امام حسین کی زندگی جو 1400 سال پہلے ظاہری تھی اس میں ملے گا. ایسی بے شمار چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر چکا. مثال کے طور پہ امام حسین کا فلسفہ دین کیا تھا؟ کیا امام حسین اپنے کمرے میں بیٹھ کر تسبیح، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فقط یہ ادا کرنے پر اس کو آپ کا فلسفہ دین یہ تھا؟ فقط اس کو ادا کرنے پر آپ اپنے دین کے پورے فرائض انجام دینے کو کافی سمجھتے تھے؟ نہیں سمجھتے تھے. آپ کا فلسفہ دین یہ نہیں تھا. اور آج بھی جو فلسفہ دین چل رہا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ جہلا مولویوں کا دیا ہوا اور جاہل ذاکروں کا دیا ہوا ہے. اصل جو فلسفہ دین جس کی اس وقت میں ضرورت ہے وہ وہی ہے جو حسین کا 1400 سال پہلے تھا، کہ محض تسبیح، محض روزہ، محض حج، محض زکوٰۃ، یہ انفرادی عمل ہیں. اور معاشرے کی جو اس وقت ضرورت ہے وہ ہے کہ اجتماعی سطح پر نکل کر دین کے نفاذ کی کوشش کی جائے، اس نظام کو چیلنج کیا جائے. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں جی؟ غیبت کے خلاف اعلان جنگ جاری ہے. وہ غیبت کے خلاف تو اعلان جنگ جاری ہے، رکھے غیبت کے خلاف اعلان جنگ، مگر اس نظام کے خلاف اعلان جنگ کس نے کرنا ہے جو غیبت کو جنم دیتا ہے؟ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں؟ جھوٹ کے خلاف جناب اعلان جنگ جاری ہے. اس نظام کے خلاف اعلان جنگ کس نے کرنا ہے جو جھوٹ کو جنم دیتا ہے؟ سود کے خلاف اعلان جنگ جاری ہے. اس نظام کو کس نے ختم کرنا ہے جو سود کو جنم دیتا ہے؟ اگر ہماری سطح وہی رہی تو پھر ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنی سطح سے اٹھائے، اپنی سطح سے نکل آئے اور اس شعور حسینی کو اور اس تصور فلسفہ دین حسینی کو سمجھ گئے تو پھر ہماری عقلیں بھی کھلیں گی، ہمارے دل کے باب بھی کھلیں گے، اور دنیا پر پھر وہ مسلمانوں کا راج ہوگا.
جو ایک وقت میں تھا. تو یہ فلسفہ دین نہیں ہے کہ یہ کریں آپ، یہ نہ کریں، یہ کریں. آپ نظام ہی ایسا بنا دیں کہ کوئی ایسا آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ محسوس ہو کہ یہ نہ کریں. آپ کا نظام اتنا ویل بیلنسڈ ہو اور اتنا اس کا چیک اینڈ بیلنس ہو کہ اس میں کوئی خلاف شرع بات آ ہی نہ سکے. آپ نظام ایسا کر دیں. تو یہ تھا فلسفہ حسینی. یہ نہیں تھا کہ آپ کمرے میں بیٹھیں، نماز پڑھیں، روزہ پڑھیں، حج زکات. میرا ایک سوال ہے، جو لوگ اس موقف سے اگر کوئی اختلاف کرے کہ امام حسین کا فلسفہ یہ نہیں تھا، سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ آپ فرائض کے علاوہ 1000 نوافل روز پڑھا کرتے تھے. جب آپ کربلا کے لیے نکلے، مکہ مدینہ سے نکلے، حرمین شریفین کو چھوڑا، تو سفر کی صعوبتوں میں میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ 1000 نفل مداومت کے ساتھ مستقل پڑھ سکتے ہوں. نہیں پڑھتے تھے، وہ قضا ہو گئے نا. کون سی ایسی دلیل شرعی تھی جو حسین ابن علی کو جس نے مجبور کر دیا کہ 1000 نفلی عبادت چھوڑ دے مگر سفروں کی صعوبتوں کے لیے تیار کر دیا؟ کون سی ایسی دلیل شرعی تھی کہ جس نے آسانیوں کو اور فراوانیوں کو ترک کر کے حسین کو مجبور کر دیا کہ وہ سفر کی پیاس برداشت کرے؟ یہ حسین علیہ السلام کا وہ فلسفہ دین تھا جنہوں نے ان کو اس ضرورت کا احساس دلوایا کہ اس وقت کی ضرورت کیا ہے، اور آپ اپنی اس ضرورت کے پیش نظر اٹھے اور بالکل درست اٹھے اور پھر اس کو پورا کر کے دکھایا. اسی کی اس پورے فلسفے کی میں ایک حدیث پاک صحیح بخاری میں ہے، اس کی حدیث قدسی اللہ پاک نے فرمایا، اس سے وضاحت کر دوں کہ جبرائیل امین علیہ السلام پر ایک دفعہ اللہ نے وحی نازل کی کہ فلاں بستی کو الٹ دو. تو جبرائیل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ، اس بستی میں تو ایک وہ بندہ بھی رہتا ہے تیرا کہ لم یاسی کا طرف کا، جس نے پلک جھپکنے جتنی پلک جھپکنے کی دیر ہے نا، اتنی دیر کے لیے بھی گناہ نہیں کیا. ایک تو وہ بندہ بھی رہتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پہلے بستی اٹھا کے اس پر پھینکو اور پھر ان سب کو بستی پر پھینک دو. کیوں؟ چونکہ اس کے سامنے میرے دین کی حدود پامال ہو رہی ہیں، اس کے سامنے میرے دین کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اور وہ ایسا بے حمیت ہے کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے. ہمیں ایسے دینداروں کی ضرورت نہیں. لہٰذا اللہ نے حکم دیا کہ پہلے بستی کو اٹھا کر اس پر پھینکو اور پھر ان سب کو اس پر پھینکو. اور یہ بخاری کی حدیث قدسی ہے، بڑی معروف ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. تو یہ ہے اسلام کا فلسفہ دین، اور یہ ہے حسین کا فلسفہ دین، اور اس فلسفہ دین کی اس دور میں ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ فلسفہ دین عطا کرے اور اس فلسفہ دین کی سمجھ بھی دے. اس وقت کے تدلہ کو سمجھا جائے. امام حسین جس طرح اس وقت مقام تدلہ پر فائز تھے، اس وقت بھی فائز ہیں، اور جس وقت آپ کی شخصیت اس وقت جب آپ حیات ظاہری میں تھے رہنمائی کر سکتی تھی، اب بھی رہنمائی اسی طرح کر سکتی ہے. اگر کہیں پہ کمی ہے تو ہماری سمجھ میں کمی ہے، ہمارے شعور میں کمی ہے، اور ہماری ادراک میں کمی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے توجہات عطا فرمائے.